بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج درس نمبر 16 ہے۔ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 15 کو آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انا وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس قبیلے کا ایک وفد رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من القوم اور من الوفد، حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کون قوم ہو یا کون سا وفد ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بات ارشاد فرمانا یا یہ بات کہنا کہ تم کون سی قوم ہو یا کون سا وفد ہو، اس سے حضور کی علم کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ مرکات میں ملا علی قاری نے یہاں تک لکھا کہ ابھی وہ وفد عبد القیس کا مدینہ میں نہیں پہنچا تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے خبر بتا دی کہ عبد القیس کا ایک وفد ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ حضور تو جانتے تھے، تو یہاں سے حضور علیہ السلام کا یہ پوچھنا صرف اظہار محبت کے لیے تھا، جس طرح انس پیار کے لیے انسان ایسے لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا نا موسیٰ سے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رب پوچھ رہا ہے تو رب کو خود علم نہیں تھا، تو علم کی نفی مراد یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آئے نا، تو حضور علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو قالوا ربیہ، تو انہوں نے کہا جی ہم ربیہ سے آئے ہیں، مطلب قبیلے کا ایک نام ہوگا کہ ہم قبیلہ ربیہ سے۔ قال مرحبا، حضور علیہ السلام نے فرمایا خوش آمدید بالقوم او بالوفد، اے قوم یا اے وفد تمہیں خوش آمدید۔ آگے سرکار نے فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، مطلب تمہیں یا نہ یہاں پر کوئی رسوائی ہے، نہ تمہیں کیا ہے کوئی ندامت، کوئی شرمندگی ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ اے عبد القیس قبیلے کا وفد، تمہیں یہاں نہ رسوائی ہے نہ شرمندگی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم خوشی خوشی اسلام لے کر آئے ہو، وگرنہ کچھ عرصہ بعد لشکر اسلام تمہارے ساتھ لڑتا اور لشکر اسلام کو اللہ فتح عطا کرتا، اس کے بعد تمہیں رسوائی بھی ہوتی، تمہیں جو ہے وہ کیا ہوتی، شرمندگی بھی ہوتی۔ لہٰذا اب تم خوشی کے ساتھ اسلام لے کر آئے ہو، تو اس لیے اب نہ تمہیں شرمندگی ہے نہ رسوائی ہے۔ اور اہل محبت نے یہ بھی جواب دیا کہ حضور بتانا یہ چاہتے تھے جو میری بارگاہ میں آپ پہنچا، پھر نہ اس کو شرمندگی ہے نہ رسوائی ہے، دنیا جہاں میں اللہ رب العزت اس کو عزت عطا کرے گا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قوم یا وفد قبیلہ انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، انا لا نستطیع ان نأتیک الا فی الشہر الحرام، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، لیکن حرمت کی جو 4 مہینے مقدس ہیں ان میں تھوڑا امن ہوتا ہے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، امن تھا، تو ہماری قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم چند لوگ مل کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے انہوں نے کہا وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا ایک قبیلہ حائل ہے، اس وجہ سے صرف مطلب حرمت کے مہینوں میں ہی امن ہوتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے۔ فأمرنا بأمر فصل، آپ ایک تفصیلاً جو ہے نا فیصلہ کن ہمیں ایک خبر دیجئے، بہی من وراء نخبر بہی من وراءنا وندخل بہ الجنۃ، تاکہ ہم وہ خبر دیں جو ہم سے پیچھے ہیں، تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ آپ کچھ ارشادات ہمیں فرمائیے، ہم پچھلوں کو بھی خبر دیں، خود بھی کیا کریں، اس پر عمل کریں، اور رب اس عمل کی برکت سے ہمیں جنت عطا کرے۔ اب پہلا سوال انہوں نے کیا وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرابوں کے متعلق پوچھا، سوال کیا، اور اشربہ سے یہاں سے جو محدثین نے ذکر کیا وہ شراب کے برتن تھے، اس حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کیا، سوال کیا۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، حضور علیہ السلام نے ان کو 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے ان کو منع فرمایا۔ امرہم، جو حکم دیا نا وہ ان چیزوں کا تھا، بالایمان باللہ وحدہ، ایک رب کی ذات پر ایمان رکھنا ہے۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ، جانتے ہو رب کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ مطلب کیا تمہاری عقل جانتی ہے، ادراک کر سکتے ہو کہ اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے
کہ اس کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے ایمان کا سرٹیفکیٹ۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رمضان، کہ نماز کو بھی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو بھی عطا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہ مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ نا خمس، اس کو بھی دینا ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کیا نا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ عن الحنتم، پہلی چیز حنتم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حنتم یہ کہتے ہیں ایک گھڑا، بعض نے مطلقاً ذکر کیا اور بعض نے کہا سبز رنگ کا گھڑا۔ اب وہ لوگ زمانہ جاہلیت والے کیا کرتے کہ ایسے برتن کے اندر شراب کو ڈالا کرتے تھے اور پھر اس میں سے شراب کو پیا کرتے تھے، تو اس برتن سے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو منع کیا۔ ودبا، یہ دوسرا لفظ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کدو شریف کو وہ لیتے، کدو بڑا سا کدو، اور اس میں سے وہ کیا کرتے، سوراخ وغیرہ کر کے برتن کی طرح، تو وہ اس میں شراب کا پانی ڈالتے، پہلے کدو لے لیتے، پھر اس کو خشک کر دیتے، پھر اس میں وہ پانی شراب والا ڈال کر اس کو استعمال کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے بھی ان کو منع کر دیا۔ والنقیر، اللہ اکبر، یہ لکڑی لے لیتے پھر اس کا خول تیار کرتے، جس طرح ایک دیگچی ہوتی ہے، اس کے اندر شراب کو استعمال کرتے، تو اس لکڑی کے استعمال سے بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور آگے فرمایا والمزفتی، والمزفت سے مراد ایک تارکول پیالہ لیا گیا ہے جس کے اندر وہ شراب کا استعمال کرتے، تو اس برتن سے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وقال احفظوہن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور اس کی خبریں اپنے پچھلوں کو بھی دے گو۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ بہرحال محدثین کہتے ہیں چونکہ شراب کی حرمت تھی تو ابتداً چونکہ سختی سی، تو جو بھی اسباب تھے شراب تیار کرنے کے، پلانے کے برتن، تو اس وقت ان برتنوں سے بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع کر دیا۔ تو بہرحال اب جو ہے یہ حکم منسوخ ہی ہے، چونکہ یہ پہلے زیادہ سختی تھی، تو اس اعتبار سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ جو بیان کیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس حدیث پاک کو آگے پہنچانے کی اور اس کے فیضان سے ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے اللہ رب العزت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔